مختصر سی زندگی ہے. چاہے ہم کتنا دوڑ لیں، کتنا بھاگ لیں اور کہیں بھی چلے جائیں، چاہے زمین کی تہہ تک ہم چلے جائیں، ہمیں اور آپ کو موت یقیناً آنی ہے. موت کا مزہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک بار چکھنا ہی ہے. تو زندگی چاہے 60 سال ہو ہمارے لیے، چاہے 70 سال ہو، چاہے 80 سال ہو، چاہے 50 سال ہو، تو دنیا کے اعتبار سے یہ زندگی ایک مختصر ہی زندگی ہے. ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے محل میں 3-4 جو ہے اونچے قد والے جو ہے کتے پالے ہوئے رکھے تھے. وہ بادشاہ اونچے قد والے کتے پالے ہوئے رکھے تھے، اور طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مجرم ان کے دربار میں پیش کیا جاتا یا کوئی کچھ غلطی اس محل میں کر دیتے تو وہ بادشاہ جو ہے حکم دیتا اپنے لوگوں سے، غلاموں سے، کہ یہ کتے جو ہے ان پر چھوڑ دیا جائے. اور وہ کتا بڑا خونخوار ہوتے تھے تو ان کو نوچ ناچ کے بالکل جو ہے اس کو جو ہے جان سے ہی مار ڈالتے. تو کتا پالتے. تو اس کے دربار پر ایک وزیر تھا، اور کوئی بھی شخص اگر ایک ذرہ برابر بھی غلطی کر دے تو بادشاہ جو ہے بڑا سخت مزاج تھا. بادشاہ ہوتا ہے سخت مزاج. تو ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو بس وہ کتا چھوڑ دیا ان کے اوپر، اور پھر ہوا کیا کہ موت ان کی واقع ہو جاتی. اب وزیر نے سوچا کہ میں جو ہے ان کی غلامی، ان کی خدمت 40-50 سال سے کر رہا ہوں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، عمر بھی ہو چکی ہے، تو جو کام انسان جوانی میں کرتا ہے پھر بڑھاپے میں وہ کام کہاں کر پائے گا انسان. بڑھاپے میں بھولنے کی بھی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بھی عادت ہے. تو کہیں اگر بھولے سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی پھر تو میرا بھی انجام وہی ہوگا کہ میرے اوپر بھی پاگل کتے چھوڑ دیا جائے گا. تو اب انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عمر ہو چکی ہے، یادداشت اور ذہن بھی پہلے جیسا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ آپ وزیر کسی اور کو بنا دیجئے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دیجئے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت نہیں مان رہا ہے، میں تجھے چھٹی نہیں دوں گا. تو اب بادشاہ کا حکم تھا، اسے ماننا پڑا. لیکن وہ جانتا تھا کہ کبھی تو کچھ ایسی بات ہوگی کہ پھر بادشاہ میرے اوپر جو ہے کتے چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اب وہ وزیر اندر ہی اندر دماغ لگایا اور سوچا کہ جن کا دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے ان سے کہنے لگے کہ یار تم لوگ دن بھر ان کتوں کو دیکھتے رہتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، تو کبھی تھک بھی جاتے ہو، تو چلو کبھی میں بھی ان کی جو ہے دیکھ بھال کر لوں. تو جب میں آ جاؤں دیکھ بھال کے لیے تو تم تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. اور کون جا کے بتائے گا بادشاہ کو. تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے. تو وہ وزیر جاتے اور جب یہ لوگ سو جاتے تو سب سے بچتے ہوئے چھپاتے ہوئے یہ کچھ روٹی کھانا جو ہے باہر ہی سے جو ہے پنجرے کے اندر وہ روٹی پھینکتے تھے، کتا کھا لیتا. 4 دن 5 دن 10 دن مہینہ دن تک انہوں نے ایسا کیا. پھر ایک دن اور وہ آیا کہ جس کا وزیر کو ڈر تھا کہ کوئی تو ایک غلطی ہوگی جس میں مجھے سزا دی جائے گی، میرا بھی انجام ایسا ہوگا کہ میرے اوپر کتا چھوڑے جائیں گے. تو جب وہ وقت آیا تو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا وزیر، اور بادشاہ بالکل کرک مزاج اور مزاج کا بالکل گرم. بادشاہ کہنے لگے وزیر 40 سال 50 سال رہا اور تجھے معلوم نہیں کہ میرا مزاج کیسا ہے اور تو نے ایسا غلطی کر دیا. تو چلو تجھے سزا ملی، اب تجھے سزا ملے گی. لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو جو ہے جہاں کتے رکھے ہوئے ہیں جو اس قید خانے میں اسے پھینک دیا جائے. اور جیسے ہی وزیر کو اس قید خانے میں پھینکا گیا تو کتا کاٹنے کے بجائے اس کے پیروں کو چاٹنے لگے. کتا کاٹنے کے بجائے اس کے پیروں کو چاٹنے لگے، پاؤں کو چومنے لگے. بادشاہ حیران کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جن کو بھی وہاں ڈالا جاتا کتا نوچ کے کھا لیتے اور بالکل اس کی جان بھی چلی جاتی. لیکن تم نے ایسا کیا کیا کہ یہ کتا جو ہے آج تمہارے پیچھے چل رہے، تمہارے پیروں کو چاٹ رہے، پاؤں کو چاٹ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھی انجام ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے. اور اگر تو سیاستدان تھا تو میں بھی تو سیاستدان تھا، تو اگر بادشاہ تھا تو میں بھی تھا تمہارا وزیر، تو اگر چالاک تھا تو میں بھی تو تھوڑا چالاک تھا. سیاست کو تجھ سے ہی میں سیکھا اور مجھے معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو پھر دیکھو کہ بادشاہ میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے روٹی کھلائی اور تیری غلامی 40 سال 50 سال تک کی. لیکن مجھے معلوم تھا کہ تیری غلامی میں کچھ رکھا نہیں ہے اور ایک دن مجھے سزا ہی ملنی ہے. لیکن دیکھو میں نے 40 دن 20 دن 50 دن جو ہے یا 1 مہینہ 2 مہینہ میں نے اس کتے کو روٹی کھلایا. تو آج دیکھو یہ کتا میرا غلام بن گیا.
اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا بھی ویسے ہی ہے. آپ 40 سال اپنی زندگی صرف کرتے ہیں اس دنیا کے معاملے میں. آپ جو ہے محنت تو ایک دم بالکل اتنی محنت کرتے ہیں کمائی کے لیے, دنیا جمع کرنے کے لیے, لیکن یہ دنیا کب آپ کو دھوکہ دے دے جو ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج تو میں ایسا شخص دیکھتا ہوں کہ محنت کی وجہ سے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا ہے. بتائیے, تو بات یہ چل رہی تھی کہ بتاؤ دنیا, یہ دنیا کی لالچ ہے نا کہ ایک طرف ہم کھا بھی لے رہے ہیں اور دنیا جمع بھی کر رہے ہیں, اور پھر ایک طرف کیا ہو رہا ہے کہ ادھر دنیا جمع کر رہے ہیں, پھر ہماری صحت خراب ہوئی, پھر وہی دنیا اٹھا کے ڈاکٹروں کو اور دواخانوں میں دے دی, پھر یہ دنیا بھی تباہ اور ہماری صحت بھی تباہ. تو بھائی عمل ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں کام آئے. اس وزیر نے سوچا تھا, اور وہ وزیر چالاک تھا, کہ یہ بادشاہ کی غلامی کام نہیں دینے والی, بادشاہ کی غلامی کام نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو اس نے سوچا کہ چلو میری جان جیسے بچے میں وہ کام کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. تو اس نے کتے کو روٹی کھلائی تو کتے نے اپنی وفاداری دکھا دیا, کتے نے اپنا وفاداری دکھایا. تو اے لوگوں, ہم دنیا کے پیچھے کتنا بھی بھاگے, یہ دنیا ہمیں وفادار کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ موت تو ہمیں آنی ہے. تو ہم اگر چالاک ہیں اس وزیر کی طرح, تو وہ کام کرے کہ پھر ہمارے لیے آخرت کے کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, محشر میں بھی کام آئے. کیونکہ پہلی منزل تو جو ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی جو ہے قبر ہی ہوتی ہے, اس کی کالی کوٹری وہ قبر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جو انسان, جو شخص اپنی قبر میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا, میزان عمل میں بھی کامیاب ہو جائے گا, پل صراط میں بھی کامیاب ہو جائے گا. پھر آخری منزل جو اس کی ہوگی وہ جنت اس کے لیے ٹھکانہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو پہلی منزل تو ہے قبر. اب بتاؤ کہ اگر ہم اپنے قبر کے لیے تیاری نہ کریں, آخرت کے لیے تیاری نہ کریں, اور صرف دنیا 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 ہی کرتے رہے, تو ہوشیار ہو جائے آپ لوگ کہ یہ دنیا کبھی ہماری ہاتھ آئے گی نہیں. پوری زندگی یہ دنیا کی 40 سال 50 سال, تو بس یہاں ضرورت کے حساب سے ہم کام کر لیں اور آخرت کے لیے ہر عمل کریں کہ جو ہمیں آخرت میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کام آئے.